الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کا بہت اہم فرض یعنی قیام، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور نماز میں قیام کے سلسلے میں کچھ مسائل اور بھی پیش خدمت ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے قرآن پاک کی کوئی اور سورت اس کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ ملانی چاہیے تھی، اور وہ بھول گیا اور رکوع کر لیا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں اگر سورت رہ گئی تو رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف رجوع کرے، اور اگر رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، اب یاد آ گیا کہ میں نے تو سورت نہیں پڑھی، تو بھی اسی حال میں ہاتھ باندھ لے، سورت کو پڑھنا جو واجب تھا اس نے ترک کر دیا تھا، اب سورت کو پڑھے، بھول کے ترک ہو گیا، چھوٹ گئی سورت، اور اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور پھر نماز مکمل کر کے آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ان کی چاروں رکعتوں میں سورت کو ملانا واجب ہے، اور نفل جتنے بھی پڑھے جائیں ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت یا کچھ آیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ان میں سورت یا کچھ آیات کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی سنتیں جتنی بھی ہیں ان کو پڑھنے میں بھی یہ چاہیے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کو ملایا جائے۔ یہ ساری نمازیں جن میں سورت کا ملانا واجب ہے، اگر کسی شخص نے سورت چھوڑ دی بھول کے، جان بوجھ کے اگر چھوڑے تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ واجب جان بوجھ کر چھوڑ دینے کا حکم یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو غلطی ہو گئی، رکوع میں چلے گئے یا رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا کہ سورت ملانی تھی، تو اسی حالت میں سورت شروع کر دینی چاہیے۔ رکوع میں ہے تو رکوع سے کھڑے ہو کے، اور اگر رکوع سے کھڑے ہو گئے قوما میں کھڑے ہیں تو اسی وقت سورت شروع کر دینی چاہیے، اور اس کے بعد رکوع بھی کرنا ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی، اور ایسے ہی آخر پہ سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ اس مسئلے کو یاد رکھا جائے، اور فقہا نے رکوع سے یا پھر
قوما سے واپس لوٹنا اور سورت کو ملانا سورہ فاتحہ کے ساتھ اسے واجب لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس واجب کو ترک کر دے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک واجب تو سورت کا ملانا تھا، وہ تو یاد نہیں رہا، اب جب رکوع میں یا قوما میں پہنچ گیا تو اب اسے واپس لوٹنا ضروری تھا۔ یاد رکھنا چاہیے اگر یہ واپس نہیں لوٹتا اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت یا کچھ آیات پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھتا تو اس کا یہ جو لوٹنا واپس جانا ضروری تھا اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، لہذا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے، وتر میں نہ یاد رہے اور وہ آدمی سجدہ کر لے یا رکوع بھی کر لے تو اس صورت میں بھی رکوع سے قیام کی طرف نہ لوٹے، کیونکہ سورت کا ملانا اور قنوت کا ملانا دونوں میں فرق ہے۔ تو سورت کے لیے تو قیام سے، اگر چھوٹ گئی سورت تو رکوع سے یا پھر قوما سے سورت پڑھنے کے لیے واپس جائے گا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر دعائے قنوت چھوٹ گئی تو پھر اس صورت میں واپس جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس نماز کو وہ جاری رکھے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ فرض کیجئے یہ صورت پیش آ گئی کہ یہ رکوع سے واپس چلا گیا اور کھڑا ہو گیا اور اب دعائے قنوت پڑھنے لگا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ مگر یہ جو صورت اب پیش آئی ہے اس میں دعائے قنوت کا پڑھنا اس کے بعد رکوع دوبارہ نہ کرے، بلکہ صرف سجدہ سہو آخر پہ کر لیا جائے، اور اگر رکوع کر لیا تو بھی سجدہ سہو کر لینے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سہو کے مسائل جہاں لکھے ہیں انہوں نے وہاں اس فرق کو بیان کیا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ امام کو ایسی بات پیش آ گئی، تو اگر امام کو سری نمازوں میں ظہر یا عصر میں ایسی صورت پیش آ جائے اور لوگ بہت زیادہ ہیں تو اب یہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے سورت کو ملانے کے لیے یا کچھ آیات پڑھنے کے لیے جو فاتحہ کے بعد اس سے رہ گئی تھیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور لوگوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس صورت میں اگر یہ حال پیش آ جائے تو اس معاملے میں جو فاتحہ کے ساتھ سورت یا کچھ آیات ملانی تھیں ان کو ترک کرنے کی گنجائش ہے، چھوڑ دے، مگر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ یہ جو ضم سورہ تھی، سورت کو ملانا تھا فاتحہ کے ساتھ، اس میں اس نے تاخیر کی۔ اور سورت تو جان بوجھ کے چھوڑی ہے۔ پھر اس مسئلے کو عرض کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر کی نماز کوئی پڑھا رہا تھا اور اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو نہیں ملایا یا جو آیات پڑھنی تھی نہیں پڑھ پایا، اور امام ہے اسے بھول گیا، جان بوجھ کے ایسے کرے تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی نا، اسے بھول گیا اور اس نے رکوع کر دیا۔ اب مسئلہ ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ رکوع سے واپس جائے اور سورت کو ملائے،
مگر ڈر یہ ہے کہ لوگ ہیں پیچھے بہت زیادہ امام کے، اور امام اگر ایسے کرے گا تو لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص سورت کا ملانا جان بوجھ کر چھوڑ دے، بس رکوع میں چلا گیا ہے، اس رکوع کو پورا کرے، یا رکوع کے بعد یاد آیا تو جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز کو پورا کرے، اور آخر پر سجدہ سہو کرے۔ اور سجدہ سہو اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس نے سورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانے میں تاخیر کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سورت چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ سورت کے لیے پڑھنے کے لیے، کچھ آیات پڑھنے کے لیے لوٹنا اس کے بس میں تھا، تو وہ تو جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جاتی۔ تو جو دیر ہو گئی ہے، اب دیر ہو جانے کی وجہ سے یہ شخص آخر پہ سجدہ سہو کر لے، اور اس طرح سے نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہ صورت بھی پیش آتی ہے کبھی کبھی کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز کے آغاز سے ہی شریک تھا، اور آخری قعدے میں جب امام سلام پھیرنے لگا تو اس شخص کو غلطی ہو گئی، مقتدی ہے، سلام پھیرنا چاہیے تھا، غلطی سے یہ سمجھا کہ میں نے تو بھی ایک رکعت پڑھنی ہے اور کھڑا ہو گیا۔ اب یاد آ گیا کہ نماز تو پوری ہے، میں نے تو پوری پڑھ لی ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے یاد کب آیا۔ اگر سجدے سے قبل یاد آ گیا تو لوٹے، کھڑا ہو گیا، رکوع کر لیا، قومے میں حتیٰ کہ یاد آ گیا کہ میرے ذمہ تو کوئی رکعت تھی ہی نہیں، میں تو غلطی سے کھڑا ہو گیا ہوں، تو واپس لوٹے اور سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سجدے کے بعد یاد آیا تو سجدہ جب کر لیا تو ایک رکعت پوری ہو گئی، پھر ایک اور رکعت پڑھ لے، اور آخر پہ پھر یعنی یہ جو دوسری رکعت اب اس نے پڑھی ہے اس کے بعد بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کے پھر سجدہ سہو کرے، تو یہ جتنے بھی اس کے فرض تھے ایک تو وہ پورے ہو گئے اور دو نفل ہو گئے۔ تو دونوں صورتوں میں بیٹھ کر التحیات للہ کا پڑھنا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ بیٹھے اور سجدہ سہو کر لے۔ کچھ فقہا کا اس پر اختلاف ہے کہ اگر یہ شخص پہلی صورت ہے، یعنی دو صورتیں بھی بیان کی نا، کہ آخری قعدے میں بیٹھا تھا اور کھڑا ہو گیا، اور اب وہ بیٹھے کیونکہ وہ زیادہ ایک رکعت کو پڑھ رہا ہے، تو اس رکعت کے قیام میں، اس کے رکوع میں، اس کے قومے میں اسے یاد آ گیا تو فوری طور پر بیٹھ جائے۔ تو بیٹھ کر تشہد پہلے پڑھ لی ہے، اس لیے دوبارہ تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، فتویٰ اس بات پہ ہے کہ دوبارہ نہ پڑھے بلکہ بیٹھتے ہی سجدہ سہو کرے۔
اور سلام پھیر دے۔ اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اب 1 رکعت پوری کر لی تھی سجدے تک، تو چاہیے کہ اٹھے اور دوسری رکعت بھی پڑھے، اور دوسری رکعت پڑھ لینے کے بعد پھر بیٹھے اور قعدہ یعنی التحیات للہ پڑھے اور اس میں سجدہ سہو کرے، تو اس کے جتنے بھی فرض امام کے ساتھ پڑھے تھے وہ بھی ہو گئے اور 2 نفل بھی ہو گئے۔ دونوں مسئلوں میں فرق پڑ جاتا ہے تشہد پڑھنے یا نہ پڑھنے کا، تو اگر وہ فوری طور پر یا پھر اگلی جو رکعت تھی اس کے قیام، رکوع، قومہ، ان ساری حالتوں میں واپس آ گیا ہے تو بیٹھ کے سجدہ سہو کرے، بیٹھتے ہی، اور اس کے بعد نماز کو مکمل کر لے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ 1 رکعت پوری پڑھ لی تھی تو اب وہ اٹھے، دوسری رکعت بھی پڑھے، اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر التحیات للہ سے پڑھ کے اور سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیر دینا چاہیے۔ یہ ہے اس انسان کے لیے جو بھول جائے۔ ایسے ہی پہلی رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو سکنا، کتنی دیر بیٹھنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ پہلی رکعت پڑھ کے بیٹھ کے یا پھر تیسری رکعت فرض کر لیجئے پڑھ کے بھول کر بیٹھ گئے، تو کتنی مقدار بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو اس معاملے میں فقہا نے فتویٰ یہ دیا ہے، جو کہ شامی میں اور البحر الرائق پہ جو حاشیہ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فتویٰ اس بات پر دیا ہے کہ بیٹھنے کے بعد 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار پوری ہو جائے، اتنی دیر بیٹھ گیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا اور اس سے کم نہیں۔ تو یہ اندازہ کر لیا جائے کہ میں اتنی دیر بیٹھا ہوں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا تھا، تو اب سجدہ سہو واجب ہوا، اور اگر اتنی دیر نہیں ہوئی تھی تو پھر ٹھیک ہے، پھر دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے سجدہ سہو واجب ہونے کی کہ اس نے قیام میں تاخیر کر دی۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا نا، اور تیسری کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، سو اس نے تاخیر کر دی قیام میں، تو قیام میں تاخیر کرنا یہ وجہ بن گئی اس کے سجدہ سہو کرنے کی، اور تاخیر فقہا نے اس میں لکھا ہے کہ نماز میں سب سے چھوٹا رکن دیکھ لیا جائے کہ اس میں کیا چیز فرض ہے، واجب ہے، سنتیں ہیں، ان سب سمیت جو سب سے چھوٹا رکن ہے نماز کا، اتنی دیر کی تاخیر اس کا اعتبار ہے۔ اور سب سے چھوٹا رکن نماز کا رکوع یا سجدہ، اور ان میں سنت کے مطابق 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی یہ پڑھنا ہے سجدے میں۔
تو ان دونوں کے حروف آپ دیکھ لیں تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی ان دونوں کے جو حروف پڑھے جاتے ہیں یہ 14 ہیں. تو 3 مرتبہ جب آپ نے پڑھا تو 42 ہو گئے. اب 42 حروف پڑھنے کے برابر اگر آدمی بیٹھا رہا اور دوسری رکعت کے لیے قیام یا چوتھی رکعت کے لیے قیام نہیں کیا تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر اتنی دیر نہیں بیٹھا رہا تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اسی سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایک آدمی نے پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کے یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے التحیات للہ پڑھنی شروع کر دی. تو 42 حرف گن لیجئے کہاں پہنچتے ہیں. یہ پہنچیں گے تشہد میں جو ایھا النبی ہے، یہ جو آخری ہا ہے ایھا، اس پر 42 حروف پورے ہو جائیں گے. تو ایھا سے پہلے اگر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ کے یا 4 رکعتوں والی نماز تھی تو 3 پڑھ کے بیٹھ کے اور تحیات للہ شروع کر دیا، پھر خیال آیا کہ ابھی تو ایک رکعت رہتی ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس نے 42 حروف پڑھے ہیں یا نہیں، اور 42 حروف جو ہیں وہ ایھا کی ہا پر پہنچ کے پورے ہو جاتے ہیں. اگر اس سے کم پڑھ لیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت یا پھر چوتھی رکعت جو اس نے پڑھنا ہے اسے پورا کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے. اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو واجب آئے گا. وتر کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قیام میں سورت کا ملانا واجب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی، بس دعا مانگنی ہے. سو بات ایسی نہیں ہے. وتر کی تینوں رکعتوں میں سورت کا ملانا یا سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیات کا پڑھنا یہ واجب ہے. لہذا اگر کوئی غلطی سے چھوڑ دے سورت، بھول جائے یا آیات نہیں ملائیں فاتحہ کے ساتھ تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہے. اور جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا تو رکوع کی نماز تو وتر کی نماز ختم ہو جائے گی. چاہیے کہ دوبارہ پڑھے. اور اب تک جتنے وتر ایسے پڑھے ہوئے ہوں کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا جو آیات پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، تو ایسے سارے وتر چاہے زندگی پوری میں ہی پڑھے ہوں ان سب کا لوٹانا واجب ہے، ان کی قضا واجب ہے. ایسے ہی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے قیام میں تو بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیا تو جو قرات فرض ہے اس پہ اس نے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی.
تو یہاں دیکھ لیا جائے کہ کتنی تاخیر ہوئی۔ یہ دونوں ملتے جلتے مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بیٹھتا ہے نماز میں اور بجائے التحیات للہ پڑھنے کے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے تو بجائے سورہ فاتحہ کے التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بیٹھتا ہے تو التحیات للہ کے بجائے فاتحہ شروع کر دی۔ تو دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ لینا چاہیے کہ 42 حروف سے کم پڑھے ہیں یا زیادہ، اور 42 حروف اگر پڑھ لیے تو پھر اس انسان پر تاخیر ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو دو صورتیں ہو گئیں، الگ الگ بھی بیان کیے دیتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قیام میں التحیات للہ شروع کر دی تو 42 حروف کہاں تھے؟ ابھی جو بیان ہوا کہ ایہا کی ہا پر 42 حروف ہو جاتے ہیں، تو غلطی سے یہاں تک پڑھ گیا تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے فاتحہ جو پڑھنی تھی، قرات جو فرض تھی، اس میں تاخیر کر دی، اور اس سے کم پہ نہیں ہوگا۔ ایہا سے کم پڑھ لیے تو پھر چھوڑ دے، یوں ہی یاد آ جاتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ تشہد میں بیٹھے اور التحیات للہ پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ 42 حروف کہاں ہوتے ہیں۔ تو 42 حروف جو ہیں سورہ فاتحہ کے، وہ مالک یوم الدین کی جو یا ہے، اس یا تک 42 حروف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر الدین میں جو یا ہے اس تک اس نے پڑھ لیا تو اب اسے چاہیے کہ التحیات للہ سے شروع کرے اور پھر سجدہ سہو بھی کرے، کیونکہ یہ اس نے تاخیر کر دی۔ اور اگر اس سے پہلے تک سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، کہیں بھی کسی جگہ تک بھی پڑھ لی تھی، تو بس اب ٹھیک ہے، وہ اپنی تشہد شروع کر دے اور سجدہ سہو نہ کرے۔ اور ایک صورت یہ بھی پیش آ جاتی ہے کبھی کبھار کہ کوئی آدمی آخری تشہد کے بعد فاتحہ پڑھے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی تشہد سے فارغ ہو گیا، عبدہ و رسولہ تک اس نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد درود شریف کا پڑھنا تھا، اس کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کہتے ہیں فلا سہو علیہ، اس کے ذمے سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اور یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے واقعات الناطفیہ میں، اور اسی حوالے سے عالمگیری میں لکھا ہے کہ اس انسان پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ کوئی شخص مغرب کی نماز میں آخری قاعدے کو بھول جائے اور قیام کر لیا چوتھی رکعت کے لیے، اور چوتھی رکعت پڑھ کر یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ کیا وہ قاعدہ کی طرف لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو پورا کر لے، یا دوبارہ پڑھے؟
سو اس صورت میں جب اس نے چوتھی رکعت پڑھ لی تو سجدہ سہو اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، یہ مغرب کے فرض ہوں گے ہی نہیں بلکہ یہ 4 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ اور یہ جو چوتھی رکعت اس نے پڑھنا شروع کر دی تو یہ چوتھی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے اسے یاد آ جائے، رکوع میں، قوما میں، قیام میں، کسی وقت بھی یاد آ جائے تو وہ بیٹھے اور سجدہ سہو کر لے، اس سے فرض نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے چوتھی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، اور چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو پھر بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 5ویں رکعت ملا لے، آخری 2 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی اور سجدہ سہو اس پہ پھر بھی واجب ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں فرق کر لینا چاہیے کہ اگر اس نے آخری قاعدہ جو تیسری رکعت کے بعد تھا وہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا چوتھی رکعت کے لیے، تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائے، پڑھے فرض۔ اور اگر اس نے آخری قاعدہ وہ کر لیا تھا اور چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تھا تو پھر 5ویں رکعت ملا کر پڑھنا، ملا لے، 2 رکعتیں جو ہیں نفل ہو جائیں گی، یہ مستحب ہے، اور سجدہ سہو کر لے، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی فرض کیجئے کہ کوئی آدمی وتر کی نماز میں رکوع میں چلا گیا اور رکوع کی حالت میں اس نے دعائے قنوت پڑھ لی، قیام میں بھول گیا تھا، اور یا پھر رکوع بھی کر لیا اور رکوع کے بعد دعائے قنوت یاد آئی تو سجدے سے پہلے پہلے اس نے دعائے قنوت پڑھ لی، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ رکوع میں جا کر قنوت یاد آئی تو رکوع میں دعائے قنوت نہ پڑھے، اور قوما میں یاد آ گئی تو بھی اب قنوت نہ پڑھے بلکہ صرف سجدہ سہو کر لے۔ تو دونوں صورتوں میں ہی جب وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور دعائے قنوت کی بجائے اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے سورہ فاتحہ پڑھ لے، یا پھر دعائے قنوت کی بجائے تشہد پڑھ لیا، تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وتر کی آخری رکعت میں کوئی بھی دعا پڑھ لینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھی، پھر سورت یا جو آیات ملانی تھی ملا لیں، اور اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہا تو یاد نہیں رہتا کہ اب دعا پڑھنی ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، حتیٰ کہ بعض اوقات کبھی کبھی تشہد التحیات للہ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا، اس لیے کہ وتر کی آخری رکعت میں کوئی بھی دعا پڑھ لینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے،
وہ جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ان کا پڑھنا البتہ بہتر تھا، وہ سنت ہے۔ اور ان مسنون دعاؤں کے ساتھ جو قنوت کے لیے ہیں، اگر کوئی شخص کوئی دعا اور بھی ملا لے تو یہ اچھا ہے، افضل ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں فتویٰ اس پہ دیا ہے کہ اگر دعائے قنوت جو حدیث میں آئی ہیں اللہم انا نستعینک، اس کی بجائے اگر اس انسان نے کوئی اور دعا مانگ لی تو بھی درست ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی تو یہ حمد، ثناء، اللہ کی تسبیح، یہ سب چیزیں دعا میں آ گئیں، سب صحیح ہیں۔ اور اگر اللہم انا نستعینک کے ساتھ اس نے کوئی اور بھی چیز ملا لی، کوئی اور دعا مانگ لی، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ یہ دعا ہی کا موقع ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ اسی طرح قیام میں سورہ فاتحہ کسی نے چھوڑ دی اور سجدے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کہ یہ جو قیام ابھی تھا نماز کا، اس رکعت میں نے سورہ فاتحہ کو ہی چھوڑ دیا ہے، تو چاہیے کہ رکوع میں یاد آیا ہے تو کھڑا ہو جائے، قوما میں یاد آیا ہے تو اسی وقت ہاتھ باندھ لے اور سورہ فاتحہ کو پڑھے، اور اس کے بعد جس صورت کو ملانا تھا اسے ملائے، اور نہیں ملانا تھا جسے فرض کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت تو نہ ملائے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ فاتحہ اور سورت میں ترتیب واجب ہے۔ اور کبھی کبھی تراویح میں یہ ہو جاتا ہے کہ تراویح میں جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات حفاظ کرام دوبارہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سو ایسے حافظ جو تراویح پڑھا رہے تھے یا کوئی آدمی خود نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کے سجدہ کیا، اب جب کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ شروع کر دی، درمیان میں سورہ فاتحہ کے اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی موقع پہ خیال آیا کہ مجھے تو سورت پڑھنی تھی، قرآن پاک آگے پڑھنا تھا، یہ میں نے کیا کیا، تو اس شخص پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا تکرار جو اصل فاتحہ تھی اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد ہوا ہے، تو رکوع میں اگرچہ تاخیر ہوگی لیکن رکوع تو اس وقت تاخیر مانی جاتی جب اس نے رکوع کرنا ہوتا، اس نے تو بھی قرآن پاک پڑھنا تھا، تو اس نے بجائے قرآن پڑھنے کے حافظ صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو اس صورت میں ان پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔
ایسے ہی قیام میں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی شخص سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لیا اس نے تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ ایک بار پڑھ لی پھر دو بار پڑھ لی تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ فرض نماز میں تیسری چوتھی رکعت میں کوئی آدمی فاتحہ کے بعد سورت ملا لیتا ہے، تو فرض نماز میں تیسری رکعت مثلا مغرب کی تیسری رکعت ہو گئی یا چوتھی رکعت، جیسے فرض کیجئے ظہر عصر عشاء، اس کے فرائض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، کسی نے بھی سورت ملا لی، تو سورت کے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فرائض میں پہلی دو رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اور بعد والی جو ہیں ان میں واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سورت پڑھ لے گا تو وہ بھی جائز ہے، اور نہ پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہے، جیسے کہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، بالعموم یہی کرتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر کوئی ملا لے سورت کو تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ قیام کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی معذور ہے، پاؤں نہیں ہے یا کمر میں تکلیف ہے، بڑھاپا ہے، بہت سی صورتیں بنتی ہیں، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز جو پڑھتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بجائے اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ شخص کرسی چھوڑ دیتا اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا تو پھر سجدے کی قدرت تھی یا نہیں تھی۔ تو اگر اسے کرسی چھوڑ کر زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کرنا آسان تھا، ہو سکتا تھا، تو پھر اسے چاہیے کہ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ کرے، کیونکہ کرسی پر اس صورت میں اشارے سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایک کرسی پہ بیٹھا اور سامنے کوئی ایسی بڑی کرسی ہے کہ اس پر اس نے سجدے کے وقت دونوں گھٹنے ٹیک دیے، یعنی وہ بھی سامنے والی کرسی پہ رکھے اور سجدہ کر لیا، تو یہ اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا گناہ کی بات ہے۔ اور اگر سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے وہ سامنے والی کرسی پر نہیں رکھے تو یہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔
صورت یہی ہے کہ دیکھا جائے گا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس صورت میں جبکہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سجدہ چھوڑ دے گا جو وہ کر سکتا تھا تو پھر سرے سے نماز ہوگی۔ ایسے ہی جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے، اور قیام نماز میں فرض ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے کہ مسجد میں جائے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو جتنی دیر امام قیام کرتا ہے یہ اتنی دیر قیام نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے قیام کا ترک کرنا جائز نہیں۔ اپنے گھر میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ قیام فرض ہے، اور مسجد میں جائے تو قیام کر نہیں سکتا۔ امام صاحب کی نماز جتنی بھی ہوتی ہے اس میں قیام نہیں کر سکتا۔ بیٹھ کر اگر نماز پڑھے گا مسجد جا کے تو فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ اس نے مسجد پہنچ کے قیام ترک کیا جو فرض تھا، اور جماعت جو سنت موقدہ یا واجب تھی اسے حاصل کر لیا۔ تو فرض کو ترک کر دینا اور سنت کو یا واجب کو حاصل کرنا یہ صورت درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ جماعت کو چھوڑ دے مسجد میں اور گھر میں ہی قیام کے ساتھ نماز پڑھے، اور گھر میں ہی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو جماعت بھی کرا لے، بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ مل کے جماعت کرا لے۔ اس لیے فقہا نے فتویٰ تو یہ ہے جو ابھی بتایا ہے۔ اس مسئلے میں تفصیل بھی لکھی ہے کہ امام کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھے یا پھر امام کے ساتھ دوسری صورت فقہا یہ لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے پھر بیٹھ جائے، اور پھر جب امام نے رکوع کرنا ہے اور اسے کھڑے ہونے کی قدرت حاصل ہے تو اب اٹھے اور پھر رکوع کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور امام صاحب کے ساتھ اگر جاتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے مسجد میں تو وہاں بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے نا، فقہا اسی کو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز مسجد میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر قیام فرض تھا تو گھر میں اکیلے الگ نماز پڑھ لیتا اور قیام کو ترک نہ کرتا۔ ایسے ہی کوئی شخص معذور ہے، چوٹ لگ گئی، خون بہ رہا ہے، معذوری ہو گئی، اور یہ شخص اگر فرض کر لیجئے کسی بھی عذر سے تنہا نماز پڑھے تو باوضو پڑھ سکتا ہے، اور جماعت میں جتنی دیر لگ جاتی ہے اتنی دیر تک اس کا وضو قائم نہیں رہتا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ہی تنہا نماز پڑھے، کیونکہ یہاں پر قیام اس کے اپنے اختیار میں ہوگا، اور مسجد میں قیام اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو امام کے پیچھے ہے۔ امام نے اگر لمبی صورت پڑھ دی
تو بھی اسے کھڑا رہنا ہے۔ تو جو شخص بھی شرعاً معذور نہیں ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس پہ لازم ہے کہ گھر میں ہی تنہا نماز پڑھ لے۔ اور اگر مجبوری زیادہ پیش آ گئی کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، مثلا 3 مرتبہ تسبیحات کا پڑھنا ہے رکوع اور سجدے میں، تو ان کو بھی ترک کر سکتا ہے، ایک بار پڑھ لے۔ اس کو بھی ترک کر سکتا ہے، صرف فرائض پر اکتفا کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا نماز میں، اس سے قیام کا فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا کسی بھی عذر سے، اس سے قیام کا فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے، شریعت ہٹا لیتی۔ تو ایسے آدمی کے لیے سب سے افضل صورت یہ ہے کہ ابتدا ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھے، شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھا کرے، کیونکہ سجدہ جب نہیں کر سکتا تو قیام بھی اس کے ذمہ فرض نہیں رہا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ رکوع کے بعد بیٹھ جائے، یعنی پہلے قیام کیا پھر رکوع کیا، اور رکوع کے بعد بیٹھ کر اب اشاروں سے سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، مگر سب سے افضل صورت تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی تھی، اب یہ درمیان کی صورت آ گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حالت قیام ہی میں اس سجدے کے لیے اشارہ کر دے، یعنی رکوع کر کے کھڑا ہوا اور پھر اس نے سجدے کے لیے اشارے کر لیے اور ہاتھ بڑھا دیے آگے کی طرف، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سب سے کم درجے کی صورت ہے، یہ تیسری درجے کی صورت ہے۔ سب سے افضل اس کے لیے یہی تھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا۔ ایسے ہی قیام کے معاملے میں مسافر ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی ایسے امام کے پیچھے جو امام مقیم ہے، کہیں سفر میں آدمی چلا گیا اور وہاں جا کر مسجد میں نماز پڑھی، اور امام صاحب تو ظاہر ہے وہاں کے مقیم ہیں، اور یہ شخص مسافر ہے، تو مسافر کو چاہیے کہ مقیم کے پیچھے حالت قیام میں جو نیت اس نے کی ہے پوری نماز کی کرے، 4 رکعتوں کی کرے، اس لیے کہ اس پہ تو اگرچہ واجب 2 رکعتیں تھیں، یہ مغرب کی 3 رکعتیں تھیں، تو مغرب کی تو نماز امام کے ساتھ ہی 3 رکعتیں اس کی بھی اور اس کی بھی ہو گئیں، اور ظہر اثر میں 4 رکعتوں کی بجائے اس کے ذمہ تو 2 بنتی تھی مسافر ہونے کی وجہ سے، مگر چونکہ امام کا مقتدی ہے اس لیے 4 رکعتوں کی ہی نیت کرے گا۔ اسی طرح ریل گاڑی میں، بس میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اور گرنے کا خطرہ ہو تو کسی چیز سے ٹیک لگا لے، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ قیام تو فرض ہے نا، اس میں ہاتھ باندھنا تو فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، تو بوقت ضرورت ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے اور کسی اور چیز کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ لے۔
اور اگر قبلہ رخ ہونے کی بھی گنجائش نہ ہو تو دو نشستوں کے درمیان قبلہ رخ کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کا فرض تو ادا کر لیا جائے، اور سجدے کے لیے وہ پیچھے اپنی نشست پر کرسی کی طرح بیٹھ جائے، یعنی پاؤں نیچے ہی رہیں گے اس کے، اور وہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائے اور سامنے کی نشست پہ سجدہ کر لے۔ اس صورت میں اس کے گھٹنے کسی چیز پر ٹکیں گے نہیں۔ تو سجدے میں گھٹنوں کا رکھنا یہ واجب ہے، بعض اوقات سنت بھی ہے، وہ لمبے مسائل ہیں۔ تو اب اسے عذر پیش آ گیا ہے، اس عذر کی وجہ سے اب جو گھٹنے نہیں رکھے تو اس کے ترک سے نماز جائز ہو جائے گی، اور اگر کسی وجہ سے قیام اور قبلہ رخ ہونا یہ جو فرض تھے انہیں بھی ادا نہیں کر سکا تو اس وقت جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیں، مگر بعد میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہوائی جہاز میں بھی ہے کہ ہوائی جہاز میں چاہیے کہ نماز پڑھے، اور اب تو معاملہ نسبتاً آسان ہو گیا ہے کہ عملے کو کہہ کے قبلے کا رخ دریافت کر لیا جائے، کعبۃ اللہ کا رخ دریافت کر لیا جائے، اور جب عملہ جہاز میں مصروف نہ ہو تو بالکل پیچھے جا کر قیام کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور عام طور پہ غیر مسلم عیسائی، یہودی، ہندو، ان سے تو نفرت کرنا، انہیں انسان نہ سمجھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ یہ اپنی فلائٹس میں تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ انہیں بتائیں کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے اپنے رب کی، پروردگار کی، تو پیچھے جگہ دے دیتے ہیں، اور کبھی بتا دیتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ آ جائیے، اتنے منٹس کے بعد آ جائیے۔ اور اگر فلائٹ ہو مسلمانوں کی تو پھر وہ جگہ بھی نہیں دیتے، اجازت بھی نہیں دیتے، وہ مفتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی پڑھ لیں۔ الا یہ کہ سعودیہ کے فلائٹ میں الحمدللہ وہاں پہ انہوں نے پیچھے کیبن بنایا ہوا ہوتا ہے، وہاں اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ قبلہ رخ بھی متعین ہوتا ہے۔ اس معاملے میں وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ سو یا تو آدمی کو چاہیے کہ جو سفر کرے نماز کا خیال رکھے، اور نماز زیادہ ضروری ہے، اس چکر میں نہ پڑے کہ مسلمان ایئر لائنز ہے تو اس کی اکانومی مضبوط ہوگی، ہمیں اس پہ سفر کرنا چاہیے۔ یا تو انتخاب کرے سعودی ایئر ویز کا، کیونکہ ان کے ہاں نماز کی جگہ الحمدللہ بڑے اطمینان سے مل جاتی ہے، اور یا پھر کسی ایسی ایئر لائنز کا جہاں کے لوگ کافر ہوں، مسلمان نہ ہوں۔ اور مسلمانوں کی جو اپنی فلائٹس ہیں پاکستان سمیت اکثر ممالک کی، یہ اول تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کوئی پڑھ لے تو اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے اس شخص نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ شریعت کا علم نہ جاننے کی وجہ سے جو جہالت ہوتی ہے، اس کے باوجود اس جہالت کے کہتے ہیں جی بیٹھ کے پڑھیے، سیٹ پہ بھی پڑھ لیجیے، جیسے بھی پڑھ لیجیے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نماز ہو جائے گی۔ سو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اور
ایسی بیہودہ باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ نماز ضروری ہے اور بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ ایسی فلائٹس جن میں انسان آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہو اسے ترجیح دینی چاہیے۔ قیام کے یہ چند ایک مسائل تھے۔ اب اس کے بعد نماز میں پہلا فرض یعنی نیت، اور پھر تکبیر تحریمہ اور قیام، اور اس کے بعد چوتھا فرض ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔